نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ اصل میں اگر آپ دوست دیکھیں یا سوچیں تو ایک انسان جب جوانی کے ٹائم پر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ ہی قسم کا جوش، جذبہ، جنون، یہاں تک کہ اگر تو اس کو کسی حادثوں کا بھی سامنا کرنا پڑے اس کی بھی اس میں جرات ہوتی ہیں جب وہ جوانی میں ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں لوگ جو اس کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا جو عرصہ ہوتا ہے نا یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس وقت میں جس نوجوان کو جو بھی راہ ملتا ہے نا وہ اس کو اپنا لیتا ہے، وہ اس کو فوراً اپنا لیتا ہے۔ بندہ نا چیز یہاں پہ آپ کو عرض کرتا ہے، غالباً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ نوجوان کا دل جو ہے نا، نوجوان کا دل وہ ایک زمین کی مانند ہے۔ نوجوان کا دل ایک زمین کی مانند ہے، جو کچھ اس میں بویا جائے گا وہی پھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک زمین ہے، اس پہ جو بھی ڈالا جائے گا وہی اس نے پھلنا پھولنا ہے، وہی اس نے بننا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صالح نوجوان، اس کی بڑی عصمت و عفت، ہمت و جرات، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف جو پاکیزگی کی نیت تھی کہ جب اس کو کسی برائی کی طرف بھی ورگلایا گیا، اس کو برائی کی طرف بلایا گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کا فرمان ہے اور یہ مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تندرستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، جس میں ایک آپ نے کیا فرمائی کہ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا۔ یہ نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے اور پھر وقت نکل جائے، اس لیے اپنی جوانی کے اندر اپنی حقیقت پہچانو، دیکھو تمہارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، تم کیوں بھیجے گئے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بڑی یہ خوبصورت حدیث مبارکہ فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی ہو۔ یعنی حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہوئی ہو، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے دے. تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو اس زندگی کا کوئی مقصد بنائے. اس کو بے وجہ کوئی مقصد کے نہ جئیں. کیا فائدہ مقصد کے بغیر جینے کا کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں جس کے دل میں مقصد کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ کسی مقصد سے بھیجا گیا, اس بندے کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کے خوف خدا کی وجہ سے اس کو پریشانی رہتی ہے, اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میرے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, حضور نے فرمایا جس وقت بندہ کوئی غلطی کرے نا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اکثر میرے بابا جان, میرے مینٹور الشیخ محمد محسن منور یوسفی بھی اس کا ذکر بہت فرماتے ہیں. وہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ غلطی کرے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ گناہ سے ہاتھ کھینچ لے یا توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کا دل واپس سے اس کو نور دے دیتا ہے. اس کے دل کو واپس اس کے دل کو نور دے دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے, اتنا پختہ ہوتا جاتا ہے کہ اس کا جو پورا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, پورا کا پورا دل یعنی کہ کالا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایسا ہرگز نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا. اب آپ سوچیں جو حضور نے فرمایا کہ جو گناہ کرے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے, اگر تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو واپس سے نورانی کر دیتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور وہ گناہ کرتا رہے تو اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے, پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر بھی فرما دیا. اسی لیے حضرت سیدنا یوسف بن اسباط شیبانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اے نوجوانوں بیماری سے پہلے صحت میں جلدی کرو, اس سے پہلے بیماری آ جائے صحت میں جلدی کر لو. وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, بیماری سے پہلے صحت کو ترجیح دو. انہوں نے فرمایا میں صرف اس شخص پر رشک کرتا ہوں جو رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے جبکہ میرے اور سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی. انہوں نے فرمایا ایسا وقت نہ آ جائے کہ بیماریوں میں تم گر جاؤ, اب جب سجدہ کرنے کا وقت ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کر سکو, اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ بھی نہ کر سکو, ایسا وقت نہ آ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے, نوجوان ہو, اس کو غنیمت جانو, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, اللہ تعالیٰ کی مدد کا دریافت کرو. آگے فرماتے ہیں کچھ نوجوان اپنی غلطی کا ادراک اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے. اتنے نڈر اور بے باک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کریں گے, وہ نوجوان غلطیاں بھی کریں گے لیکن توبہ نہیں کرتے. آگے سے کیا کہتے ہیں, توبہ کر ہی لیں گے, توبہ کر لیں گے, یعنی کہ جی ہمارے پاس شاید بڑی عمر پڑی ہے, بڑا وقت ہے, ہم توبہ کر لیں گے. لیکن یاد رکھیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم توبہ کر لیں گے, اصل در حقیقت رکاوٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی پہ توبہ ہی نہیں ہونی, کیونکہ یہ ایسا ایک شیطانی عمل ہے. بندہ نا چیز آپ سے عرض کرتا ہے, حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں آپ نے نا ایک نوجوان کو نصیحت کی, نصیحت کرتے ہوئے نا آپ نے ایک نوجوان کو کہا, آپ نے کہا اے نوجوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے, جو تیری جوانی ہے نا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر کیا اور اپنی امیدوں کو لمبا کر دیا.
انہی امیدوں میں رہ کے جی ہم توبہ کر لیں گے، موت کو بلا دیا اور یہی کہتے رہے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، ہم پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گئے، اسی غفلت کے اندر ملک الموت آ گئے اور اس غافل نوجوان کو اندھیری قبر کے اندر لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں نہ ان کا مال، نہ ان کے غلام، نہ ان کی اولاد، نہ ان کے والدین ان کو کوئی فائدہ دے سکیں گے۔ ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اس چکر میں گزار دی کہ ہم کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، ابھی زندگی پڑی ہے، یہاں تک کہ ملک الموت آئے اور ان کو لے گئے۔ اب نہ ان کے دوستوں نے ان کو فائدہ دینا ہے، نہ غلاموں نے دینا ہے، نہ پیسے نے دینا ہے، نہ اولاد نے دینا ہے، نہ والدین نے دینا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اب اور آپ نے پہلی چیز فرمائی کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پہلے غنیمت جانو۔ خیر، اسی لیے شاید شیخ سعدی شرازی نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھیڑیے نے پرہیزگار نہیں بننا تو اس میں فرق کیا ہے؟ اصل تو توکل یہ ہے کہ تم توبہ اور پرہیزگاری جوانی میں کرو۔ نیک لوگ جوانی کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فقط اسی چیز سے دروازہ کھلنا ہے توبہ کا، وہ جانتے ہیں۔ بندہ انہیں چیز آپ کو ایک نوجوان کا واقعہ عرض کرتا ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے بیان میں بڑی شرکت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بزرگ اپنے بیان میں یا ستار کہتے، یا ستار، یا ستار، تو وہ جو نوجوان تھا وہ جب یہ لفظ سنتا تڑپنے لگتا، وجد کی حالت طاری ہو جاتی، زاروں قطار روتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، یار جب بزرگ یا ستار کہتے ہیں تو تمہیں اتنی عجیب تمہارے پہ کیفیت، یہ دقت کیوں طاری ہوتی ہے؟ یا ستار، اور بھی تو بڑے لفظ ہیں، یا غفار، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، کتنے لفظ ہیں، یا ستار ہی پہ تمہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ کہ مجھے نوجوانی سے عادت تھی کہ میں عورتوں کا لباس پہن کرنا، عورتوں کی محفل، جہاں کہیں محفل ہوتی یا کوئی شادی ہوتی تو میں عورتوں کے اندر گھل مل کر بیٹھنے کے لیے میں عورتوں کا لباس پہن لیتا تھا، عورت بن کر، بظاہر عورت بن کر میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ گھل مل سکوں۔ کہتا ہے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی تو میں عورتوں ہی کے لباس میں پھر موجود تھا۔ کہتا ہے اتنے میں بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس کا جو ہار ہے وہ گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا۔ کہتا ہے بادشاہ نے حکم دیا دروازے بند کر دیے جائیں اور سب کی تلاشی لی جائے، سب عورتوں کی۔ کہتا ہے اب سب عورتوں کی تلاشی ہوئی، یہاں تک کہ صرف 2 لوگ رہ گئے۔ کہتے ہیں ایک عورت رہ گئی جو میرے سے پہلے تھی اور ایک میں خود رہ گیا۔ کہتا ہے اب میں بڑا شرمندہ اور پریشان۔ کہتا ہے میں نے سچے دل سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور میں نے توبہ کی اور میں نے یہ نیت کی کہ اگر آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رسوائی سے بچوا دیا تو میں زندگی میں کبھی ایسا عمل پھر کبھی نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات آپ دیکھیں اس کا تو راز کھل جانا تھا۔ اس نے کہا سچے دل سے میں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے اس گناہ سے مجھے معافی دے، میں توبہ کرتا ہوں میرے سے جو بھی گناہ ہوا ہے اور آئندہ میں زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ ابھی اس عورت کی جس کی باری رہ گئی تھی اس کی جب تلاشی ہوئی تو وہ جو گھوما تھا سامان، جولری یا ہار، کہتا ہے وہ اس عورت کے پاس سے مل گیا۔ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رسوائی سے بچوا لیا۔ فرماتے میں اسی لیے بندہ کہتا ہے میں ہمیشہ جب وہ الفاظ آتے نا یا ستار، یا ستار، یعنی اے پردہ پوشی کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے،
کہتے ہیں میں اس لیے اس لفظ کو سن کے میں تڑپنے لگتا ہوں، کیونکہ اس خدا کی ذات نے مجھے اس ذلت سے، فقط میری توبہ کی خاطر مجھے اس ذلت سے نکال دیا. نہ مجھے رسوائی ہوئی، نہ مجھے ذلت فیس کرنی پڑی، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا اور میں سرخرو ہو گیا. اسی طرح آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ملتا ہے کہ جب بڑا عرصہ اللہ کی رحمت نازل نہ ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو سارے لوگ آپ کو لے گئے جنگل میں کہ آپ دعا فرمائیں. اور جب آپ نے دعا فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نوجوان ہے جو غالباً 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے. تو آپ نے سارے لوگوں کو کہا کہ جو وہ نوجوان ہے چلا جائے، جبکہ وہ نہیں گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم پہلے اس کی وجہ سے ہی نہیں نازل فرما رہے تھے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب ہم اسی کی وجہ سے نازل فرما رہے ہیں، اب ہم اسی کی وجہ سے نازل فرما رہے ہیں. تو پھر سوچیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط اپنی توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں پہ دیکھ لیں، تو وہ کتنی قبول کرنے والی ذات ہے. یہاں بندہ نا چیز کو اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا ہے. وہ نوجوان جو گیلان کے شہر سے نکلا تھا سفر بغداد کے لیے، اور جن کی والدہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا. اور جب چوروں نے اس قافلے کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ فرمانے لگے میرے پاس 40 اشرفی ہیں. وہ سمجھے مذاق کر رہے ہیں. دوسرا چور آیا، دوسرے چور نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفی ہیں. وہ بھی مذاق سمجھے. سردار دور سے دیکھ رہا تھا، سردار نے بلایا، سردار نے کہا کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفی ہیں جو میری والدہ نے کپڑوں کے اندر سی ہوئی ہیں. بادشاہ حیران ہوں. بادشاہ نے کہا تو اندر چھپی ہوئی تھی تو آپ نے بولا کیوں؟ آپ چاہتے تو نہ بولتے، یعنی آپ جھوٹ بول دیتے. آپ نے فرمایا مجھے میری ماں کی نصیحت تھی، مجھے میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا. اسی لیے شاید بندہ یہ چیز جانتا ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ شاید حضور غوث اعظم جانتے تھے قرآن پاک کا حکم. قرآن پاک میں آیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. یہ وہی 18 سال کا جوان تھا جس کو آج دنیا گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے آپ کو پکارتی ہے. اسی لیے میرے قبلہ پیر و مرشد میرے بابا جان الشیخ محمد محسن منور یوسفی آپ اکثر فرماتے ہیں کہ خود احتسابی کرا کرو، اپنے اعمال پر خود غور کرا کرو. جب دن کا آخری پہر ہو اور تم سونے کے لیے لیٹو، مراقبہ کرنے سے پہلے اپنے اعمال پر غور کرو. سوچو کہ میرا دن کیسا گزرا. آپ سب نے کل کا دن گزارا ہے، سوچیں آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا ہے. کیا آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا آپ سے کل کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہوا؟ کیا آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہے جو توبہ کرنی ضروری ہے؟ ہم لوگ نہیں کرتے. ہم یہی بھول چکے ہیں کہ ہم نے توبہ کرنی. ہم یہی بھول چکے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کو ہی سوچنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ بھی ہوا ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی خود احتسابی کریں. جب رات کا پہر ہو اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں، کیونکہ آپ کے گناہ کو شاید کسی نے نہ دیکھا ہو. آپ جانتے ہیں یا وہ خدا جانتا ہے. توبہ کریں، اس کا توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے اور یہ وقت نکل جائے کہ آپ اپنے بڑھاپے میں توبہ بھی نہ کر سکیں، سجدہ بھی نہ کر سکیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے خود احتسابی کریں، اپنے اندر جھانکا کریں کہ ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کیا غلطیاں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، کیا گناہ کی ہیں. ہم نے کیا کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیے؟ ڈیلی توبہ کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ چلے دنیا کے سامنے نہیں تو اس خدا کے سامنے تو کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوان نسل کو
راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔